اس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ حضرت مولانا سید مفتی عاشق حسین صاحب. یہ ماشاءاللہ گورنر ہاؤس ہو، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، کوئی بھی فورم ہو، وہاں ماشاءاللہ ایسا خطاب کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے خادم ہیں جی ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ ایسا خطاب کرتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو، یہ 30 دفعہ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بے لوث یہاں آتے ہیں. یہ پہلی اینٹ رکھنے والوں میں ہے. جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس وقت بھی یہاں تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی سید عاشق حسین صاحب وہ آپ سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. بہت انشاءاللہ پیارا پرجوش. اور علامہ صاحب بھی پہنچنے والے ہیں اور ان کے بعد ہم ان کا انشاءاللہ استقبال کریں گے. پھر ان کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا. حضرت مولانا قبلہ سید مفتی عاشق حسین صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبا مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب النجوم کل اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول علیہ الصلاۃ والسلام. نہایت تقدس مآب صدر محفل میر قافلہ امن جناب علامہ پیر سید عبدالوحید شاہ صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور مرکزی رہنما تحفظ حرمت قرآن اور مرکزی رہنما جماعت الدعوہ، جو کہ وہ جماعت ہے جس نے 40 سال تک فوج کی فرنٹ لائن پر کشمیر کی جنگ لڑی ہے اور ہندو کو دنوں کی روشنی میں ناک چنے چبائے ہیں. شاہ صاحب قبلہ اس قافلے کے بھی تابندہ و درخشندہ ستارے ہیں. مجھ سے قبل خطیب شہید حضرت علامہ مولانا علی عمران شاہین صاحب نے بڑا ولولہ انگیز خطاب کیا اور ان سے قبل علامہ مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب اور سفیر عالم امن جناب علامہ مولانا حافظ محمد نعمان صاحب چیئرمین WCRB بڑے خوبصورت انداز میں یقیناً یہاں خطاب کر کے گئے. استاذ العلماء شیخ الحدیث مترجم قرآن مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر احمد نظامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ صاحب پیکر اخلاص ہیں، سراپا شفقت ہیں، سراپا محبت ہیں. میں نے اور علامہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے کئی ایک ان کے ساتھ امن کی راہوں کے سفر کیے ہیں. ہم نے ہمیشہ انہیں ایک شفیق بزرگ کی صورت میں شفقتیں ہی بانٹتے دیکھا. اللہ انہیں صحت والی، اپنے قدموں پہ چلتے رہنے والی لمبی عمر عطا کرے. جہاں تک اس شخصیت کا ذکر ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کر رکھا ہے، میں حال ہی میں قبلہ شاہ صاحب محرم سے قبل جانشین امام الصلاطین، چیئرمین روحت ہلال کمیٹی اور دنیا بھر میں امن کے حوالے سے پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ دکھانے والی شخصیت علامہ مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کی قیادت میں ہم نے 16 ضلعوں کا امن کے حوالے سے دورہ کیا، جہاں ڈویژن کے کمشنر، ضلعوں کے DC اور ڈویژن کے RPO اور ضلعوں کے DPO اور تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور ہر 4 مکاتب فکر کے سرو قد مقامی نمائندہ شخصیات کے اجتماعات سے انہیں اس طرح اکٹھا کیا
جس طرح آج علامہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے اپنی ان روایات کے مطابق نبی کی امت کو اکٹھا کر کے اس مسجد میں بٹھا رکھا ہے. 16 ضلعوں میں، کوئی 1-2 ضلعوں کی بات نہیں، کئی راتیں اور کئی دن. اور یقیناً ہمارے سپہ سالار محافظ پاکستان جناب فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید محمد عاصم منیر نے جو 10 مئی کی صبح اس قوم کو بنیان مرصوص بن جانے کی اپیل کی، 22 اپریل پہلگام کے ڈرامے سے لے کر 5 اور 6 کی رات کے اندھیرے میں ہمیشہ کی طرح مکار اور عیار شاطر بزدل دشمن نے جب رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو حافظ صاحب قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب، آپ جہاد کے مبلغ ہیں، جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. دشمن آج بھی ان حالات میں بھی آپ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ کبھی وہ رات کے اندھیرے میں مرید کے حملہ کرتا ہے، کبھی وہ رات کے اندھیرے میں بہاولپور وہاں مولانا اظہر مسعود صاحب کے مرکز پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فوج کی فرنٹ لائن پر لڑنے والے یہ پاکستان کے بیٹے، اگر ان کو اجازت مل گئی تو پھر 5 اگست والا وہ کشمیر کو ہڑپ کرنے والا مودی کا وہ ڈرامہ جو ہے اس کو اتنی آسانی سے تکمیل نہیں ملے گی. مگر میں ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب آرمی چیف نے، کیونکہ آج یہ امت کی وحدت کا مرکز بھی ہے، عنوان بھی ہے کہ صحابہ و اہل بیت یہ سب سے بڑا نقطہ اتحاد امت ہے. ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی محبت، اسی پر امت متفق ہو سکتی ہے اور متحد آج اس مسجد میں بیٹھی ہے. اور مولانا اور علامہ اقبال نے کہا تھا، گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش. وہ تو شیر و شکر تھے اور تمہیں کلمہ تو سیدھا آتا نہیں، تمہیں وضو کرنے کی خبر نہیں، مگر ان کے نام پر تم ایک دوسرے کو کافر بنانے کی جو چکی چلا رہے ہو. ظالمو بچو، یہ آگ تمہارے دشمن نے لگا رکھی ہے، تمہیں انتشار میں بانٹنا چاہتا ہے. میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بیماری کے باوجود، علالت کے باوجود، نکات کے باوجود، کمزوری کے باوجود، 8 پیر بھوکا رہنے کے باوجود علامہ سفیر امن ڈاکٹر سید محمد عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں اور آرمی چیف کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، اس قوم کو بنیان مرصوص بنانے کے لیے اس مرد درویش نے دن رات جو ایک کیا تھا، وہ ایک کوئی کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں تھا، وہ صرف خوشنودی عرش والے خدا کی تھی، جس کے گھر میں آج بھی نبی کی امت کو اکٹھا کیے بیٹھے، آج بھی اکٹھا کیے بیٹھے ہیں. اور پھر وہ اس سے پہلے قومی یکجہتی کانفرنس کی صورت میں چیف نے قوم کو بنیان مرصوص بننے کی اپیل کی تو پورا پاکستان تمام سیاسی نفرتوں، جھگڑوں، جھیڑوں کو فراموش کر کے اور مسلکی جنگ و جدل سے لا تعلق ہو کر پاکستان کی قوم جب بنیان مرصوص بنی تو مدینے والے نے جو اعلان کیا تھا، عرش والے نے وہ ثابت کر دیا. شاہ جی، مدینے والے کریم نے اعلان کیا تھا اور تم اکٹھے تو ہو کر دیکھو، ید اللہ علی الجماعت، تم روئے زمین پر اکٹھے ہو جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے تو عرش والا خدا اپنے دستے رحمت سے تمہارے سروں پہ اپنا سایہ کر دے گا. اور وہ سایہ پھر دنیا نے دیکھا. 10 مئی کی صبح وہ ہم اکٹھے ہوئے، ہم متحد ہوئے. علامہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بادشاہی مسجد کے محراب سے چلنے والے اس وحدت اور اتحاد اور محبت کی شمع کو آپ نے اس مصطفیٰ آباد کو، جس کو کبھی للیانی کہا جاتا تھا،
اس کے دامن میں جو امت رسول کے جوڑ کی شمع جلائی ہے، جو نبی کی امت کے وحدت کی شمع جلائی ہے، جو نبی کی امت کے اتحاد کی شمع جلائی ہے، آج یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہاں دیوبندی دیوبندی نہیں، یہاں بریلوی بریلوی نہیں، یہاں اہل حدیث نہیں، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، آپ نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ امت کل بھی ایک تھی، امت آج بھی ایک ہے، اور انشاءاللہ دشمنان اسلام سن لو، تمہارے مقابلے پر ہم آئندہ بھی ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو 4 گھنٹوں کے اندر دشمن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ آلات تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود تھے، جہاز بھی موجود تھے، توپیں بھی موجود تھیں، گنیں بھی موجود تھیں، میزائل بھی موجود تھے، ہر وہ ہتھیار جو کہ جنگوں میں کام آتا ہے ہماری پاک فوج کے پاس موجود تھا، مگر قوم کے پاس بنیانم مرصوص موجود نہیں تھا، قوم کے پاس بنیانم مرصوص نہیں تھا۔ علی عمران شاہین صاحب اور جب آرمی چیف حافظ قرآن نسل حبیب الرحمن، حافظ قرآن نسل حبیب الرحمن، اور بنا سپہ سالار پاکستان، اور پھر اس نے کی اپیل تھی آواز آئے قرآن، اپیل تھی آواز آئے قرآن، بن جائے ساری قوم بنیان مرصوص کی صورت میں تو پھر فاتح ہوگا پاکستان، پھر فاتح ہوگا پاکستان۔ ہم اکٹھے ہوئے، اکٹھ کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ کی قوت ان تمام ہتھیاروں کو اتنا کارگر ثابت کرتی ہے کہ آج وہ امریکہ جو ہمیں اپنا کمی سمجھتا تھا، ہمیں اپنا راجگزار سمجھتا تھا، اور آسان لفظوں میں یہ دیہاتی علاقہ ہے، ہمیں اپنا مزارع سمجھتا تھا، ہمارا چودھری تھا، مگر قوم کے اتحاد کی جو آج علامہ عبدالستار نیازی صاحب نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، تو ایک اینٹ دیوبندی نے رکھی، ایک اینٹ بریلوی نے رکھی، ایک اینٹ اہل حدیث نے رکھی۔ میں کہتا ہوں یہ اس مسجد کی بنیاد ہی اتحاد امت رسول پر تھی، اس مسجد کی بنیاد ہی اتحاد امت رسول پر تھی علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ امریکہ جب حافظ قرآن اس کے ملک میں گیا تو ٹرمپ جیسا سرکش آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ اعزاز پہلے بھی ہمارے بیچارے جاتے تھے اور وہ وہاں ہاتھ باندھ کر یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسا لگتا تھا کہ کوئی ککڑ کڑک ہو کے بیٹھا ہوا، وہ یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ مگر ہمارا جرنیل گیا ہے تو سینہ تان کے گیا ہے، ہمارا جرنیل گیا ہے فیلڈ مارشل تو سر اٹھا کر گیا ہے، ہمارا جرنیل گیا ہے تو 10 مئی کی صبح کا فاتح بن کر گیا ہے، ہمارا جرنیل گیا ہے تو وہ شیعوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ دیوبندیوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ اہل حدیثوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ دیوبندیوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ عیسائیوں کا جرنیل نہیں تھا، مسیحیوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ اس ملک میں بسنے والے سکھوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ اس ملک میں بسنے والے بہائیوں کا جرنیل نہیں تھا، وہ اس ملک کے اندر بنیان مرصوص بن جانے والی ساری پاکستانی قوم کا جرنیل تھا۔ وہ ساری قوم کا جب جرنیل بن کر گیا تو دنیا کے سب سے بڑے طاقتور حکمران کو پتا چلا یہ جرنیل اکیلا نہیں، 25 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے اور قوت بن کر کھڑی ہے اور متحد ہو کر کھڑی ہے۔ تو ٹرمپ نے بیان دیا کہ میں جنرل عاصم منیر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد اتحاد کی علامت ہے۔ اس مسجد کی بنیاد علامہ عبدالستار نیازی صاحب نے بادشاہی مسجد میں ڈاکٹر مولانا سید عبدالقادر آزاد نور اللہ مرقدہ جو امام السلاطین تھے، جو بادشاہوں کے امام ٹھہرے، جن کو شاہ فیصل شہید نے بازو پکڑ کر کہا تھا کہ آج عالم اسلام کی امامت کا شرف پاکستان کو حاصل ہوگا،
اور پاکستان کی امامت کا شرف مولانا ڈاکٹر عبد القادر آزاد کو حاصل ہوگا۔ آج میں اگر کہوں کہ یہ نائب خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے، نائب خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے، میں بھی عرصہ کو 35 سال سے ان کے ہمراہ بادشاہی مسجد میں وحدت اور اتحاد اور امت کے اکٹھ کی کانفرنسوں میں شریک ہوتا آ رہا ہوں۔ ان 35 سالوں میں نے وہاں اتحاد کا کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جو مولانا ڈاکٹر سید عبد القادر آزاد نور اللہ مرقدہ نے یا ان کے شہزادے مولانا سید عبد الخبیر آزاد نے کیا ہو اور مولانا نیازی اس میں شامل نہ ہو۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ وہی لو ہے جو آج ہمیں اکٹھا کیے ہوئے ہے، یہ وہی پیغام ہے جو ہمیں اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ جہاں تک بات ہے صحابہ کی، حضرت عمر تو وہ ہیں کعبے کا طواف کریں تو عمر ہمارے ساتھ، ہماری ماں اور بہن اور بیٹی حیا کی پیکر بن کر اپنے چہرے پہ حجاب لے کر نکلے تو عمر، حجاب لے کر نکلے تو عمر، اور رسول کے گستاخ کا سر تن سے جدا ہوتا ہوا نظر آئے تو عمر۔ فلا وربک لا یؤمنون، یہ کس کی شان میں اتری ہے؟ اس نے کوئی جملے نہیں کہے تھے، تھا بھی مسلمان، تھا بھی نمازی، تھا بھی نبی کی مسجد کا نمازی، تھا بھی کعبے کا نمازی، فقط اتنا ہی کہا تھا دل میں کہ عمر کفار کا بڑا مخالف ہے۔ عمر کی شان اللہ نے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار کی صورت میں بیان کی ہے۔ صدیق ذرا نرم مزاج کے مالک ہیں، صدیق نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا کیونکہ میرے نبی نے بھی حقدار کو حق پہنچایا ہے، چاہے اپنے امت کے خلاف ہی کیوں نہ فتویٰ جائے۔ اور وہ کہنے لگا عمر کے بعد چلتے ہیں۔ اور سائل نے جو کہ غیر مسلم تھا اس نے کہا یا عمر 2 دفعہ فیصلہ ہوا ہے، ایک دفعہ تیرے نبی نے کیا ہے اور ایک دفعہ تیرے نبی کے یار غار نے کیا ہے، مزاج شناس رسول نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا پھر 2 مرتبہ فیصلہ ہوا ہے تو میں اب وہ فیصلہ کروں گا کہ تاریخ ہمیشہ اس فیصلے پہ ناز کرے گی۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی اور پلک جھپکنے سے پہلے اس منافق بے ایمان کی گردن اڑا کر رکھ دی اور کہا جس کو نبی کے فیصلے پر اعتبار نہ ہو، عمر کی زبان نہیں تلوار فیصلہ کرتی ہے، عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے، چونکہ شان صحابہ ہے۔ فلا وربک لا، دہائی پہ گئی، دہائی پڑ گئی، عمر نے مسلمان کو مار دیا ہے، قصاص لیا جائے، قتل کیا جائے۔ عرش والے خدا نے کہا جو میرے نبی کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا حاکم نہ مان لے، اپنا قاضی نہ مان لے، اس کے لاکھ زبان سے کہنے پہ، اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے، ڈاکٹر صاحب آپ شاعر ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا شاہ جی لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اقبال نے اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور حضرت عمر کے اس عمل پر خدا نے تائید کر دی کہ عمر نے کسی مسلمان کا نہیں، پکے بے ایمان کا قتل کیا ہے، پکے بے ایمان کا قتل کیا ہے۔ آئیے وحدت پر، اتحاد پر میں سلام پیش کرتا ہوں آئی ایس پی آر کے کرنل کو۔ کرنل احمد نواز نے اپنے آرمی چیف کے اس اعلان کو اتنا خوبصورت نظم دیا ہے، اتنا اچھا منظوم کیا ہے کہ اب بچے بچے کی زبان پر یہ نظم ہے۔ اور میں چیف کو، فیلڈ مارشل جنرل محمد عاصم منیر کو اور ان کی مرحوم والدہ کو سلام پیش کروں گا کہ آج انہوں نے 25 کروڑ عوام جن میں نان مسلم بھی ہیں ان سب کو قرآن کی اس آیت کا حافظ بنا دیا ہے۔ علامہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم چرچوں میں جاتے ہیں تو مسیح پڑھ رہے ہیں بنیان مرصوص، ہم گرجے میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھا جا رہا ہے بنیان مرصوص، ہم مندر میں جاتے ہیں تو ہندو پڑھ رہے ہیں بنیان مرصوص، ہم گردوارے میں جاتے ہیں تو وہاں سکھ پڑھ رہے ہیں بنیان مرصوص، ہم شیعوں کے بعد جاتے ہیں تو پڑھ رہے ہیں بنیان مرصوص، ہم آج اہل حدیثوں کے ہاں آئے ہیں تو پڑھا جا رہا ہے بنیان مرصوص، ہم بریلویوں کے بعد جاتے ہیں تو پڑھا جا رہا ہے بنیان مرصوص، ہم جامعہ نعیمیہ میں جاتے ہیں تو پڑھا جا رہا ہے بنیان مرصوص، ہم جامعہ اشرفیہ میں جاتے ہیں تو پڑھا جا رہا ہے بنیان مرصوص۔ حافظ صاحب
فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، آپ کی والدہ کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، جس نے آپ کو اس انداز میں پالا ہے کہ آپ نے 25 کروڑ عوام کو، پاکستان کی عوام کو قرآن کی اس آیت کا حافظ بنا دیا ہے کہ بنیانم مرصوص۔ تو کرنل احمد نواز کی اس نظم پہ بات ختم کرتا ہوں، کہا کہ ہم بنیانم مرصوص ہوئے۔ یہ آج اتحاد امت کا مرکز ہے، اتحاد امت کی بات ہے جناب۔ فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت، مجھ سے 1000 درجے بہتر علماء اور مقررین نے مجھ سے قبل خطاب کیا ہے۔ میں نے کہا اس مسجد کی بنیاد اتحاد پہ رکھی گئی تھی، اور اتحاد کا سفیر ہے میرا یار، اتحاد کا دائی ہے میرا رہنما، تو میں اتحاد کو ہی بیان کر لوں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ ہم بنیانم مرصوص ہوئے۔ کرنل احمد نواز صاحب نے نظم کیا، ہم بنیانم مرصوص ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے۔ میں نے کرنل صاحب سے اجازت لی تھی کہ میں تھوڑی بہت آسان فہمی کے لیے بیچ میں ایڈیشن کر لیا کروں، تو انہوں نے ہنس کر کہا آپ کو اجازت ہے۔ تو انہوں نے تو کہا نا کہ ہم بنیانم مرصوص ہوئے، سب دشمن پھر مایوس ہوئے، جو آئے تھے ہم کو مٹانے وہ خود نیست و نابود ہوئے۔ میں نے آپ کی آسان فہمی کے لیے شاعر سے اجازت لی کہ جو آئے تھے ہم کو مٹانے، 10 مئی کو سارے جہان نے دیکھا وہ نیست و نابود ہوئے۔ پاکستان، اچھا جو انڈیا سے آیا وہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے، ہمیں پتا چل جائے گا وہ ہندو کا یار بیٹھا ہوا ہے، اور جو پاکستان اور پاکستان کا وفادار ہے نا وہ جواب دے۔ پاکستان، دیکھو یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، یہ علماء سفیر امن زندہ باد، علماء سفیر امن۔ والسلام علیکم۔